ستمبر 1941 میں حشنگر کے ایک گاؤں شیرپور میں ہمارا کیمپ تھا۔ یہ کیمپ سڑک کے کنارے مشرق کی جانب تھا۔ حشنگر کے لوگوں نے کیمپ کا انتظام کیا تھا۔ جس جگہ ہمارا کیمپ تھا اس کے ارد گرد فصل کڑی تھی اور بڑے بڑے کٹ تھے۔ ہمارے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر ایک انگریز تھا، اس کا نام میجر کول تھا۔ وہ ہماری تحریک کا سخت مخالف تھا۔ ویسے تو ہر انگریز ہماری تحریک کا دشمن تھا، مگر یہ حد سے ہی بڑھ گیا تھا۔ یہ تو ہماری جان کے در پہ تھا۔ جب اس کو ہمارے کیمپ کی اطلاع ملی تو ہمارے کیمپ کے قریب دو بھائی تھے، ان کو بلایا۔ ایک کا نام میاں عبدالقیوم اور دوسرے کا نام میاں عبدالحکیم تھا۔ یہ دونوں کاکاہیل میاں تھے جو انتہائی ظالم، سنگ دل، ڈاکو، رہزن اور اجرتی قاتل تھے اور اغواکار بھی تھے۔ میجر کول نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم بادشاہان کو ختم کر دو، میں تم کو عزت کے علاوہ انعام بھی دوں گا۔ یہ دونوں خود کیا کم ظالم تھے کہ اب ان کو انگریز کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔ ایک تو کریلا، دوسرا نیم چڑھا۔ وہ میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے۔ ایک رات کو 3 بار میرے قتل کے ارادے سے کیمپ آئے، مگر خدائی خدمتگاروں کا پہرا بہت مضبوط تھا اور میری موت ابھی نہیں لکھی تھی، اس لیے ان کا بس نہ چلا اور ان سفاکوں اور انگریزوں کی مشترکہ اسکیم ناکام رہی۔ خدا کی شان، ان کے اس ارادے کی عمرزئی کے زید اللہ خان کو خبر ہوئی۔ اس نے ان دونوں بھائیوں کو دن دہاڑے سڑک پر گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود مفرور ہو گیا۔ اس طرح خدا کی مخلوق کو ان ظالموں سے نجات ملی۔ یہ میجر کول ہماری دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے گھرانے کے اندر ہی ایک فساد برپا کیا تھا۔ ہمارے سارے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو اکسایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اور عبدالغفار خان دونوں بھائیوں کو مار ڈالا تو میں ان کی ساری دولت اور جائیداد تم لوگوں کو دے دوں گا۔ یہ بھی وعدہ کیا کہ حکومت تم سے کوئی باس پرس نہیں کرے گی۔ ویسے بھی ہمارے لیے انگریز کے ہاں کوئی قاعدہ، قانون اور ضابطہ نہ تھا۔ ہمارے ایک چچا تھے، وہ وفات پا گئے، اس کے تمام بچی بھی فوت ہوئے اور صرف چچی صاحبہ رہ گئی۔ قاعدہ اور رواج کے مطابق ایسی صورت میں وراثت میرے باپ کو منتقل ہونی تھی، لیکن میرے والد صاحب بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے 4 دیہاتوں پر مشتمل یہ ساری جائیداد چچی صاحبہ کے تصرف میں رہنے دی۔ 20-25 سال بعد چچی بھی وفات پا گئی۔ اب صرف ہم ہی اس جائیداد کے وارث تھے، لیکن اس میجر کول نے ہمیں وہ جائیداد نہیں دی۔ اسی میجر کول نے میرے بانجی سلطان خان اور برنی خواتین کو تحصیل کچہری میں بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں جائیداد دی تھی، لیکن تم لوگوں نے بادشاہان اور ڈاکٹر صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، لہٰذا میں یہ جائیداد تم سے واپس لیتا ہوں۔ اور اس طرح اس کی شاہ پر ڈاکٹر صاحب کے بیٹے عبید اللہ خان پر حملہ ہوا۔ سینکڑوں گولیاں چلائی گئی، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا۔ فائرنگ کے دوران ہی خانمائی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن جب عبید اللہ خان رپورٹ درج کرنے تانا پہنچا تو اس سے رپورٹ نہیں لی گئی۔ عبید اللہ خان پھر ڈاکٹر صاحب کے دوست ڈپٹی کمشنر سکندر مرزا کے پاس گیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا نہیں، پولیس کا کام ہے۔ اصل پروگرام تو مجھ پر اور ڈاکٹر صاحب پر حملے کا تھا، لیکن ہم دونوں اس وقت ہندوستان میں تھے